اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عالیہ اعظمی ہے، میں ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میرا نام مسکان پروین ہے، میں بھی ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میرا نام معروفہ شہاب ہے، میں بھی ادارہ درس دینیات کی طالبہ ہوں۔ میں حدیث پیش کروں گی میں ان حدیثوں کا ترجمہ پیش کروں گی اور میں ان حدیثوں کی مختصر وضاحت پیش کروں گی۔ حدیث نمبر 31، اجل اللہ یغفر لکم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھاؤ، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں ہوگی تو انسان اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ گناہوں سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں بٹھانے سے اللہ کی ذات عالی کا یقین بڑھتا ہے۔ حدیث نمبر 32، صوموا تصحوا۔ ترجمہ، روزہ رکھو صحت مند رہو گے۔ یعنی روزہ رکھنے والا جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ روزہ انسان کو بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حدیث نمبر 33، لعن اللہ السارق۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت فرماتے ہیں۔ یعنی چوری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ چوری کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ چوری کرنے والا لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ اور ذلیل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 34، لا تماری اخاک۔ ترجمہ، اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ یعنی اسلام لڑائی جھگڑے کو ناپسند کرتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کرنے والے سے سب لوگ دور بھاگتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے سے بچنے والے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 35، ان الغضب من الشیطان۔ ترجمہ، بے شک غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ یعنی بلا وجہ غصہ کرنا حرام اور بہت بری عادت ہے۔ جو آدمی بہت غصہ کرتا ہے وہ بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے کرنے والے سے ناراض ہوتے ہیں اور صبر کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 36، من اطاعنی دخل الجنہ۔ ترجمہ، جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 37، ما نقصت صدقۃ من مال۔ ترجمہ، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یعنی صدقہ دینے والا بلاؤں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ صدقہ دینے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حدیث نمبر 38، طلب الحلال واجب علی کل مسلم۔ ترجمہ، حلال روزی تلاش کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی حلال طریقے سے روزی کماؤ اور حرام سے بچو۔ جو آدمی حرام مال میں پلا بڑا ہوگا وہ جہنم میں جلے گا۔ حلال طریقے سے مال دولت کمانا بھی ایک عبادت ہے۔ حدیث نمبر 39، تہادوا تہابوا۔ ترجمہ، آپس میں ہدیہ لیتے دیتے رہو، محبت پیدا ہوگی۔ یعنی کسی کو اللہ کے لیے کوشش دینا ہدیہ کہلاتا ہے۔ آپس میں ہدیہ کا لینا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہدیہ لینے دینے سے آپس میں محبت اور ہمدردی بڑھتی ہے۔ حدیث نمبر 40، ایاکم والکذب۔ ترجمہ، جھوٹ سے بچو۔ یعنی جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بری عادت ہے۔ جھوٹ آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جھوٹا آدمی لوگوں کے درمیان بے عزت ہوتا ہے۔ السلام